ذرا تصور کریں ایک ایسی قدیم سلطنت کا جس کی عسکری طاقت کا کوئی ثانی نہ ہو، جن کی عمارتیں باقاعدہ آسمانوں سے باتیں کرتی ہوں۔ جی، اور جن کا معاشی نظام اپنے دور کے بالکل عروج پر ہو۔ بالکل، اور جنہیں لگتا ہو کہ وہ ناقابل تسخیر ہیں، لیکن تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ ایسی طاقتور تہذیبیں بھی زمین بوس ہو گئیں۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ان کا زوال کسی بیرونی حملے سے نہیں ہوا تھا۔ یہی تو، کسی دوسری فوج کے ہاتھوں نہیں ہوا، بلکہ اس کی وجہ ایک بہت ہی بنیادی لیکن نظر انداز کر دی جانے والی چیز تھی۔ یعنی انہوں نے اپنا اخلاقی اور روحانی سافٹ ویئر، اگر ہم اسے یہ نام دیں، اپ ڈیٹ کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ کیا بات ہے! آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم بالکل اسی حیران کن تاریخ کی گہرائی میں اترنے والے ہیں۔ ہمارے سامنے آج کچھ نہایت اہم ذرائع ہیں جن کا مرکز قرآن پاک کی سورہ ہود کا وہ حصہ ہے جہاں حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی انتہائی طاقتور قوم قوم عاد کے درمیان ایک مکالمہ ہو رہا ہے۔ بالکل، اور یہ تعریف کا ایک ایسا رخ ہے جو محض پرانی داستانوں تک محدود نہیں ہے۔ صحیح۔ تو آج ہمارا مقصد اس بات کی تہہ تک پہنچنا ہے کہ آخر ایک خالص روحانی عمل کو سیدھا ایک بہت بڑی مادی اور معاشی کامیابی کے ساتھ کیوں جوڑا گیا ہے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر جب کسی بھی بنے بنائے کامیاب نظر آنے والے معاشرے کو ایک نیا نظریہ پیش کیا جاتا ہے تو اس کے انکار کی نفسیات کیا ہوتی ہے۔ بالکل، تو چلیں اس کی تہہ تک جاتے ہیں۔ جب ہم سورہ ہود کی آیت نمبر 52 اور 53 کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ واقعی انسانی نفسیات کا ایک بہت گہرا تجزیہ پیش کرتی ہیں۔ جی، میں یہی کہنے والی تھی کہ قوم عاد کوئی معمولی لوگ نہیں تھے، وہ اپنے وقت کی ایک سپر پاور تھی۔ ہاں، سپر پاور۔ ان کے پاس بے پناہ جسمانی طاقت تھی، عسکری طاقت تھی، اور وہ فن تعمیر کے ایسے ماہر تھے کہ تاریخ میں ان کے شہر ارم کا ذکر آج بھی حیرت سے کیا جاتا ہے۔ وہ ہر لحاظ سے ایک مادی عروج پر تھے۔ صحیح، ایک ایسی تہذیب جو پہلے سے ہی مادی عروج پر ہو، ان کے سامنے ایک پیغمبر کا پیغام کیا ہو سکتا ہے؟ یہیں سے ہم سورہ ہود کی آیت نمبر 52 کی طرف آتے ہیں۔ جی، جہاں حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم کے سامنے ایک عجیب سی پیشکش رکھتے ہیں۔ بالکل، وہ کہتے ہیں کہ اے میری قوم، اپنے رب سے معافی مانگو، یعنی استغفار کرو، پھر اس کی طرف پلٹ آؤ۔ اور اس کے بدلے میں جو انعام بتایا جا رہا ہے وہ کوئی محض دلی سکون نہیں ہے۔ یہی تو حیران کن بات ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم معافی مانگو گے تو خدا تم پر آسمان سے موسلا دھار بارش برسائے گا اور تمہاری طاقت میں مزید اضافہ کرے گا۔ ہاں، مزید طاقت۔ مجھے ذرا یہاں رک کر اس بات پر سوال اٹھانے دیں۔ چلیں اس کو تھوڑا کھول کر بیان کرتے ہیں۔ ایک جدید ذہن کے لیے یہ ہضم کرنا بہت مشکل ہے۔ بالکل ظاہر ہے۔ توبہ تو ایک غیر مرئی، باطنی اور پرائیویٹ عمل ہے نا؟ اس کا براہ راست تعلق موسلا دھار بارش، معاشی خوشحالی یا قومی طاقت سے کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو بظاہر جادوئی سوچ لگتی ہے۔ یہ سوال بالکل بجا ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں عام طور پر ہم انسانوں کی سوچ تھوڑی محدود ہو جاتی ہے۔ کیسے؟ دیکھیں، ہم نے مادی اور روحانی دنیا کو دو بالکل الگ کھانوں میں بانٹ دیا ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ معیشت کا تعلق صرف سرمائے اور پیداوار سے ہے، اور روحانیت کا تعلق صرف عبادت گاہوں سے ہے۔ بالکل، لیکن اس آیت میں جس سماجی اور کائناتی میکانزم کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ ان دونوں کو آپس میں انتہائی منطقی انداز میں جوڑتا ہے۔ اچھا، وہ منطقی انداز کیا ہے؟ دیکھیں، قدیم معاشروں میں کسی بھی قوم کی بقا کا دار و مدار زراعت پر ہوتا تھا، جس کا براہ راست تعلق بارش سے تھا۔ صحیح، بارش یعنی معیشت۔ جی، اور دوسرا ستون ان کی دفاعی مضبوطی تھی۔ ہود علیہ السلام انہیں بتا رہے ہیں کہ جس مادی ترقی کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو اس کا انجن دراصل اخلاقیات ہے۔ لیکن کیسے؟ اگر کوئی شخص صبح اٹھ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے تو اس سے بادل کیسے بنیں گے اور فصلیں کیسے اگیں گی؟ میں سمجھاتی ہوں۔ مجھے اس کی کوئی سماجی توجیہ سمجھائیں۔
اگر میں آج کے دور کی ایک تشبیہ دوں تو یہ ایسا ہی ہے کہ کسی کا لیپ ٹاپ سست چل رہا ہو، ہاں ہاں وہ اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کرے جو کہ ایک نظر نہ آنے والا کوڈ ہے، اور اچانک اس کا پروسیسر ڈبل سپیڈ پر کام کرنے لگے۔ ہارڈ ویئر کی بہتری کا تعلق اندیکھے سافٹ ویئر سے جڑ جائے۔ واہ کیا شاندار تشبیہ ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ مگر معاشرے کے لیول پر یہ سافٹ ویئر اپڈیٹ کام کیسے کرتا ہے؟ معاشرے کے لیول پر یہ سافٹ ویئر اپڈیٹ اس طرح کام کرتا ہے کہ جب قرآن استغفار کی بات کرتا ہے تو یہ محض زبان سے کچھ الفاظ ادا کرنے کا نام نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ ایک ظالم اور سرکش معاشرے کے لیے توبہ کا مطلب اپنے پورے نظام کو ریسیٹ کرنا ہے۔ ریسیٹ کرنا یعنی پریکٹیکل تبدیلی۔ بالکل، جب کوئی قوم واقعی اجتماعی توبہ کرتی ہے تو وہ ناانصافی، غریبوں کے استحصال اور وسائل پر چند لوگوں کے قبضے کو ختم کر دیتی ہے۔ صحیح، مطلب کرپشن کا خاتمہ۔ جی، اور جب معاشرے سے ظلم ختم ہوتا ہے تو وسائل کی تقسیم منصفانہ ہو جاتی ہے۔ اب آپ بارش کی مثال لیں۔ ہاں، بارش کا کیا چکر ہے؟ جب ایک کرپٹ معاشرے میں بارش کم ہوتی ہے تو قحط پڑ جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ امیروں نے اناج ذخیرہ کر لیا ہوتا ہے اور غریب بھوکے مر جاتے ہیں۔ بالکل، نظام تباہ ہو جاتا ہے۔ لیکن جب ایک اخلاقی طور پر درست معاشرے میں وہی حالات آتے ہیں تو وہ اپنے وسائل کا بہتر انتظام کرتے ہیں، عدل قائم کرتے ہیں اور بحران سے نکل جاتے ہیں۔ واہ، یعنی اخلاقی درستی براہ راست ایک معاشرے کی معاشی بقا کا باعث بنتی ہے۔ جی ہاں، اور ان کے قومی اتحاد اور طاقت کا بھی۔ حضرت ہود انہیں یہی کہہ رہے تھے کہ تمہاری طاقت عارضی ہے کیونکہ اس کی بنیاد ظلم پر ہے۔ اب یہ بات پوری طرح سمجھ آ رہی ہے، یعنی وہ انہیں کوئی جادوئی چھڑی نہیں دکھا رہے تھے، بالکل نہیں، بلکہ ایک انتہائی گہرا سماجی اور معاشی اصول بتا رہے تھے کہ ظلم پر مبنی معیشتیں آخرکار کولیپس کر جاتی ہیں۔ وہ انہیں بالکل وہی چیزیں آفر کر رہے تھے جن کی وہ قوم دیوانی تھی، معاشی استحکام۔ صحیح۔ وہ ان کے فائدے کی بات کر رہے تھے۔ تو یہاں سے قدرتی طور پر ایک سوال ذہن میں ابھرتا ہے، اگر آپ کسی لالچی، طاقت کے بھوکے معاشرے کو اس بات کی گارنٹی دیں کہ ان کا اقتدار مزید بڑھ جائے گا تو انہیں تو فوراً یہ ڈیل قبول کر لینی چاہیے۔ منطقی طور پر تو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ لیکن کیا انہوں نے ایسا کیا؟ یہاں پر معاملہ واقعی بہت دلچسپ ہو جاتا ہے۔ جب ہم آیت نمبر 53 کی طرف آتے ہیں تو ان کا رد عمل کیا تھا؟ ان کا رد عمل بڑا حیران کن تھا۔ انہوں نے جواب دیا، اے ہود، تم ہمارے پاس کوئی واضح دلیل نہیں لائے۔ ایک منٹ، کیا واقعی؟ جی، انہوں نے دلیل مانگی۔ وہ ایک اتنے بڑے معاشی اور سماجی فارمولے کو رد کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ کوئی ٹھوس دلیل نہیں ہے۔ دیکھیں، یہ انسانی رویوں اور تاریخ کا ایک بہت ہی کلاسک ٹکراؤ ہے۔ یہ کشمکش ہے وحی اور مادیت پرستانہ سوچ کے درمیان۔ قوم عاد کا بنیادی مسئلہ یہ تھا کہ ان کی سوچ مکمل طور پر مادی ہو چکی تھی۔ ان کے خدا لکڑی اور پتھر کے بنے ہوئے تھے جنہیں وہ چھو سکتے تھے، دیکھ سکتے تھے۔ بالکل، وہ ان کے سامنے مادی چڑھاوے چڑھا سکتے تھے۔ ان کی نظر میں وہ پتھر ایک ٹھوس مادی حقیقت تھے۔ تو جب ان کے سامنے ایک ایسا پیغام آتا ہے جو نظر نہ آنے والے خدا اور اخلاقیات کی بات کر رہا ہے تو ان کا دماغ اسے پروسیس ہی نہیں کر پاتا۔ درست، وہ ایک زبانی کلام اور اخلاقی پیغام پر کیسے ایمان لے آتے؟ ان کے مادی معیار کے مطابق دلیل وہ ہوتی ہے جو آنکھوں کو خیرہ کر دے، یعنی کوئی معجزہ، کوئی جادو۔ ہاں، کوئی فرشتے آسمان سے اترتے، کوئی پہاڑ سونا بن جاتا، یا کوئی ایسی چیز جسے وہ لیبارٹری ٹیسٹ کی طرح اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے۔ صحیح، وہ اس بات کو سمجھنے سے بالکل قاصر تھے کہ خود وہ سماجی انصاف کی دعوت ہی سب سے بڑی دلیل تھی۔ بالکل، وہ ایک غیر مادی سچائی کو اپنے مادی ترازو میں تولنے کی ضد کر رہے تھے۔ یہ تو بالکل ایسا ہو گیا جیسے کوئی شخص کسی کے سامنے اپنا دل چیر کر رکھ دے، انتہائی سچی محبت کا اظہار کرے اور وہ شخص جواب میں کہے کہ بھئی اس محبت کی لمبائی چوڑائی کتنی ہے۔ واہ، زبردست مثال ہے۔ اسے کسی ترازو میں تول کر دکھاؤ ورنہ میں اس محبت کو نہیں مانتا۔ جذبات یا اخلاقیات کو سینٹی میٹرز میں تو نہیں تولا جا سکتا نا؟ بالکل نہیں تولا جا سکتا، لیکن وہ قوم یہی مطالبہ کر رہی تھی۔ اب یہاں مجھے ایک اور الجھن ہے، کیا واقعی انہیں ہود علیہ السلام کی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی؟ آپ کا اشارہ کس طرف ہے؟ کیا ان کا دلیل مانگنا واقعی ایک معصومانہ تجسس تھا یا اس کے پیچھے کوئی اور بہت بڑی کہانی چل رہی تھی؟ اس سوال کا جواب ہمیں اسی آیت کے بالکل اگلے حصے میں ملتا ہے جو ان کے اصل خوف کی گرہ کھولتا ہے۔ ہاں، وہ دلیل مانگنے کے فوراً بعد
اسی سانس میں نہایت دو ٹوک انداز میں کہتے ہیں کہ ہم صرف تمہارے کہنے پر اپنے خداؤں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، جی، اور نہ ہم تم پر ایمان لانے والے ہیں۔ ذرا اس منطق کے تسلسل پر غور کریں۔ پہلے کہتے ہیں کہ تم کوئی دلیل نہیں لائے، اور پھر فوراً بعد اپنا اٹل فیصلہ سنا دیتے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے ہم اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ بالکل۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اصل مسئلہ دلیل کا نہ ہونا تھا ہی نہیں، اصل مسئلہ وہ قیمت تھی جو انہیں چکانی پڑتی۔ آپ نے بالکل صحیح نشاندہی کی ہے۔ یہ ایک بہت نازک موڑ ہے جہاں انسان کے اندر چھپے ہوئے معاشی خوف کھل کر سامنے آتے ہیں۔ معاشی خوف؟ ان کا خداؤں کو چھوڑنے سے کیا تعلق تھا؟ ہمیں اس بات کو گہرائی میں جا کر سمجھنا ہوگا کہ ان کے لیے اپنے خداؤں کو چھوڑنے کا اصل مطلب کیا تھا۔ ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ شاید وہ صرف مورتیوں کے سامنے جھکنے سے منع کیے جا رہے تھے۔ ہاں، عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے۔ لیکن معاملہ اتنا سادہ نہیں تھا۔ قدیم معاشروں میں بت اور ان کے مندر محض عبادت گاہیں نہیں ہوتے تھے، وہ ان کی معیشت کا مرکز ہوتے تھے۔ اچھا، تو کیا وہاں معاشی لین دین ہوتا تھا؟ بالکل۔ مندر کے پجاریوں کے پاس بے پناہ دولت جمع ہوتی تھی۔ میلوں اور تہواروں کی وجہ سے ایک پوری معاشی انڈسٹری چلتی تھی۔ اوہ، تو مطلب وہ ایک پورا سسٹم تھا؟ جی ہاں، ان بتوں کے نام پر سماجی طبقے بنے ہوئے تھے، کچھ لوگ پیدائشی طور پر اعلیٰ اور باقی سب غلام۔ ان کا پورا سیاسی اور مالیاتی ایکو سسٹم ان خداؤں کے گرد گھومتا تھا۔ واہ، تو یہ معاملہ عقیدے سے زیادہ ایک سٹاک مارکیٹ اور سینٹرل بینک کے کریش ہونے کا تھا۔ ہاں، آپ بالکل صحیح سمجھے۔ یعنی ہود علیہ السلام جب ان سے یہ کہہ رہے تھے کہ ایک خدا کی طرف آ جاؤ، تو وہ دراصل ان سے ان کا پورا معاشی اور سماجی نظام گرانے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ ہاں، اور ان کے خداؤں کو چھوڑنے کا مطلب تھا کہ وہ تمام سردار اپنی طاقت سے ہاتھ دھو بیٹھتے۔ جو مندر معیشت کا مرکز بنے ہوئے تھے، ان کی اجارہ داری ختم ہو جاتی اور سب انسان برابر ہو جاتے۔ یہ تو مطلب سیدھا سیدھا ان ایلیٹ طبقوں کے لیے سماجی خودکشی تھی۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور یہی انسان کی نفسیات کا وہ پہلو ہے جو آج تک نہیں بدلا۔ کیسے؟ ہم انسان اکثر ایک جانی پہچانی غلطی کو ایک نامعلوم سچائی پر ترجیح دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ سچائی کو ماننے کا مطلب ہے تبدیلی، اور تبدیلی دردناک ہوتی ہے۔ میں شک، تبدیلی سے ڈر لگتا ہے۔ سچائی کا تقاضا ہوتا ہے کہ آپ اپنے مفادات کی قربانی دیں، اپنے اس کمفرٹ زون سے باہر آئیں جس میں آپ نے ایک پوری سلطنت کھڑی کی ہوئی ہے۔ اور قوم عاد اس تبدیلی کے لیے تیار نہیں تھی۔ قطعی طور پر نہیں۔ ان کی روایات محض خیالات نہیں تھے، بلکہ وہ سونے کی بیڑیاں تھیں جن سے وہ بے پناہ محبت کرتے تھے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا دلیل مانگنا دراصل ایک نفسیاتی دفاعی میکینزم تھا۔ 100%۔ جب انسان اپنے مفادات کو چھوڑنا نہیں چاہتا اور اسے اندر سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ غلط پر ہے، تو وہ اپنے دفاع میں ایک دھند یا کہہ لیں سموک سکرین پیدا کرتا ہے۔ ہاں، وہ یہ تو نہیں کہے گا کہ میری دکان بند ہو جائے گی۔ بالکل نہیں۔ وہ بڑی معصومیت سے کہتا ہے کہ آپ کی بات میں منطق نہیں ہے، یا کوئی ٹھوس دلیل لائیے۔ قوم عاد کا یہ دعویٰ محض ایک بہانہ تھا۔ ان کا فیصلہ تو پہلے سے طے شدہ تھا۔ وہ اپنے مفادات کے جال سے باہر نکلنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ وہ ایک جھوٹے نظام پر قائم رہ کر برباد ہونا پسند کر رہے تھے، لیکن سچائی کو مان کر اپنی انا کو توڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ یار، یہ واقعی بہت سوچنے کی بات ہے کہ انسان اپنے آپ کو دھوکے دینے کے لیے کیسی کیسی تعویلیں کرتا ہے۔ اگر ہم اس پوری بحث کو سمیٹیں جی ضرور۔ تو ہمارے سامنے دو بالکل متضاد تصویریں آتی ہیں۔ ایک طرف آیت 52 میں وہ شاندار الہی فارمولا ہے جس میں باطنی تبدیلی یعنی استغفار کے ذریعے مادی طاقت کا راستہ دکھایا گیا ہے۔ یعنی اندر کا نظام ٹھیک ہوگا تو باہر کی دنیا خود بخود سنور جائے گی۔ بالکل۔ اور دوسری طرف آیت 53 میں انسان کی وہ ہٹ دھرمی ہے جو اپنی مادی روایات کی محبت میں اس قدر اندھی ہو چکی ہے کہ وہ ایک واضح فائدے کے پیغام کو ماننے سے انکاری ہے۔ یہ ایک بہت عمدہ خلاصہ ہے، اور اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ کسی بھی قوم کے زوال کی شروعات وسائل کی کمی سے نہیں ہوتی۔ ہاں، وسائل تو ان کے پاس بہت تھے۔ زوال تب شروع ہوتا ہے جب وہ قوم ایک سچائی کو جاننے کے باوجود اسے رد کر دیتی ہے،
محض معلومات کا ہونا کافی نہیں ہوتا، اس حق کو دل سے قبول کرنا اور اپنی کرپٹ عادات کو قربان کرنے کا حوصلہ پیدا کرنا، یہ اصل امتحان ہے۔ جس میں وہ بری طرح ناکام ہوئے، ان کے اندر اپنی انا کو قربان کرنے کی صلاحیت نہیں تھی، اور یہی وہ باطنی زوال تھا جو انہیں دیمک کی طرح اندر سے کھا گیا۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ وہ سپر پاور ریت کے ٹیلوں میں دفن ہو گئی۔ بالکل۔ اب اس نشست کے اختتام پر میں ایک ایسا پہلو چھیڑنا چاہتا ہوں جو ہم نے ابھی تک زیر بحث نہیں لایا، لیکن وہ آج کی دنیا کے حوالے سے انتہائی چونکا دینے والا ہے۔ جی بتائیے۔ ہم نے دیکھا کہ کیسے ایک روحانی عمل یعنی استغفار براہ راست مادی ترقی کا باعث بنتا ہے۔ اب ذرا آج کی جدید دنیا پر نظر دوڑائیں۔ آج کے دور میں کچھ ایسی اقوام ہیں جو شاید کوئی مذہبی اصطلاحات استعمال نہیں کرتی۔ ہاں، جو خود کو سیکولر کہتی ہیں۔ بالکل، لیکن اگر ہم ان کے نظام کو دیکھیں تو وہاں قانون کی سختی سے حکمرانی ہے، غریب کے لیے انصاف ہے، معاشی کرپشن پر کڑی سزائیں ہیں، اور وسائل کی تقسیم منصفانہ ہے۔ صحیح۔ تو کیا یہ ممکن ہے کہ یہ جدید معاشرے بغیر کوئی مذہبی لیبل لگائے دراصل اسی اجتماعی استغفار کے فارمولے پر عمل کر رہے ہوں؟ واہ، یہ بہت گہرا نقطہ ہے۔ یعنی وہ اپنے سماجی سسٹم سے ظلم کی صفائی کر رہے ہیں، اور کیا یہی وجہ ہے کہ آج انہیں وہ موسلادھار بارش اور طاقت پر طاقت حاصل ہے؟ جبکہ دوسری طرف وہ معاشرے جو نام کے تو روحانی ہیں مگر ان کا نظام ظلم سے بھرا ہوا ہے، وہ مادی زوال کا شکار ہے۔ بالکل، یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کائنات کے اصول کسی خاص لیبل کے محتاج نہیں ہوتے، بلکہ وہ عمل کے محتاج ہوتے ہیں۔ اور سننے والوں کے لیے یہ واقعی ایک ایسی سوچ ہے جس پر ضرور غور کیا جانا چاہیے۔